بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ واللہ نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ وطن عزیز پاکستان ایک بار پھر بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے اے پی سی بلانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کانفرنس میں مکاتب کی حقیقی نمائندگی یقینی بنائی جائے۔ یوم شریکت الحسین کی مجلس سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان ایک بار پھر بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان کو حالیہ صورتحال سے نکالنا کسی ایک سیاسی جماعت یا ادارے کے بس میں نہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے اے پی سی بلانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کانفرنس میں مکاتب کی حقیقی نمائندگی یقینی بنائی جائے، تمام مذہبی سیاسی قیادت ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور درپیش چیلنجز سے عہدہ برآں ہونے کے لیے باہمی مشاورت سے نئے منصوبوں کے بجائے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کی وجوہات کو دور کیا جائے تاکہ وطن عزیز میں امن و امان یقینی بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے یوم شریکت الحسین کے موقع پر راجہ برادران کے زیر اہتمام حسین آباد میں مجلس عقیلیہ بنی ہاشم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے ملک کی معاشی ناقص صورتحال کو غلط ترجیحات کا منطقی نتیجہ قرار دیا۔ تمام سیاسی قائدین قومی فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر مل بیٹھیں اور باہمی مشاورت سے کوئی قابل عمل حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے عقائد کسی پر مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا مقصد اہل تشیع کو ان کے آئینی حقوق دلانا ہے۔ ہر مسلک کو اس کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ہی بانیان پاکستان کے خواب کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامائزیشن کے لیے بنائے گئے ادارے سیاسی سودا بازیوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ جب تک دم میں دم ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے واضح کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نقوش اور خطوط پر عمل پیرا ہو کر اسلام و پاکستان عوام کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے گا۔ ملت کے حقوق پر سودے بازی نہ قبول کی ہے نہ قبول کی جائے گی۔ آقا موسوی کے نصب العین پر ہی ہمیشہ کاربند رہیں گے۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے یوم شریکت الحسین کے موقع پر اس عہد و پیمان کا بھی اظہار کیا کہ سیرت زینب سلام اللہ علیہا پر عمل پیرا ہو کر استعماری سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ دین و شریعت کے دوام اور ملک و ملت کے استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ قوم و ملت کی بے لوث قیادت کے سنہری دور میں کوئی بھی دشمن دین و وطن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو نہ جھکا سکا اور نہ خرید سکا۔ 21 مئی 1985 کا جنیجہ موسوی معاہدہ میلاد و عزا کے جلوسوں کے تحفظ کی گارنٹی ہے۔ سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا حسین مقدسی کا یوم تجدید عہد کی تقریب سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ولایت علی عزاداری حسین کے تحفظ، فروغ اور مذہبی اور ملی حقوق کے دفاع اور پاسداری کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ 10 فروری عہد و پیمان کی تجدید کا دن ہے۔ غیرت مند اقوام نہ صرف اپنے افکار و نظریات اور ہیروز کا احترام کرتی ہیں بلکہ ان کے آثار کی عزت و حرمت اپنا اخلاقی اور انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اس مقصد کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان بنایا تھا، اس کے دفاع ہم سب مل کر کریں گے۔ اسوہ شبیری پر عمل کر کے ظلم و بربریت، دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر رہیں گے۔ سنی شیعہ اسلام کے دو بازو ہیں جن کے اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ باطل قوتوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کی 39ویں یوم تجدید عہد کے موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے باور کرایا کہ قوم و ملت کی بے لوث قیادت کے سنہری دور میں کوئی بھی دشمن دین آقا موسوی کو نہیں جھکا سکا اور نہ خرید سکا، بلکہ انہوں نے ہر خوف لالچ سے بے نیاز ہو کر تعلیمات محمد و آل محمد کی ترویج اور قوم کی بھلائی کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں۔
TNFJ کے مرکزی نائب صدور آغا محمد مرتضی موسوی ایڈوکیٹ آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہی ہمارا اثاثہ ہے، جس کے لیے ہم سربراہ TNFJ علامہ سید حسین مقدسی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملت جعفریہ کے حقوق کے حصول کے لیے اپنے والد بزرگوار آقا موسوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ناپاک سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ تاریخی ایجیٹیشن کے نتیجے میں 21 مئی سن 85 کا جنیجو موسوی معاہدہ عمل میں آیا، جو آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کا وہ انمول تحفہ ہے جو میلاد اور عزا کے جلوسوں کے تحفظ کی گارنٹی ہے۔ TNFJ کے ایڈیشنل مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو مکتبی اسٹیٹ بنانے کی ضیائی سازش کو ناکام بنانا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا طرۂ امتیاز ہے، جس پر ہم آقا موسوی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تقریب سے علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ مقصود رضا عابد، علامہ سید غضنفر عباس کاظمی، علامہ سید شفیع الحسن کاظمی، علامہ سید باقر نقوی، علامہ سید فخر عباس آبدی، مولانا ملک اجلال حیدری، بابا سید فرزند علی شاہ، مختار فورس کے سرپرست اعلیٰ سردار عبادت حسین شاہ، چیئرمین MFV چودھری مشتاق حسین، سپریم کمانڈر سید علی اجود نقوی، مختار ایسو کے چیئرمین سید محمد عباس کاظمی، نائب صدر سید جروان محمد کاظمی، ابراہیم سکاؤٹس کے چیئرمین پروفیسر غلام عباس حیدری، چیف سکاؤٹ کاشف کاظمی، MO کے صدر سید سمر الحسن نقوی، MH جعفری، ذوالفقار علی راجہ، MH جعفری، سید باسط الحسن ایڈوکیٹ، امتیاز بنگش، DM حیدری، حسن کاظمی اور دیگر مرکزی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر TNFJ کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے TNFJ اور ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران، بانیان مجالس، تمام ماتمی عزاداروں، سجادہ نشینوں کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مرکز مبارک عالم ربانی رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی علیہ رحمہ پر حاضری اور چادر پوشی کی۔ اس موقع پر علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے خطاب میں خط موسوی پر قائم رہنے کے عہد کا اظہار کیا، جبکہ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے اپنے کلمات میں آقا موسوی کی روحانیت بھری قیادت کو سپاس عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں علامہ سید محسن علی حمدانی نے فاتحہ خوانی کی اور آقا موسوی سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر زبردست نعروں کی گونج میں شرکاء نے آقا موسوی سے محبت و عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ TNFJ کا یوم تجدید عہد، ملک بھر میں خصوصی تقریبات، تنظیمی کنونشنز کا انعقاد۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان کا اہداف ولاء و عزا اور دینی حقوق کے اصول کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کے عزم کا اظہار۔ یوم تجدید عہد کی مناسبت سے منعقدہ پروگراموں کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی علی اللہ مقامہ سے تجدید عہد کرنے کے لیے 10 فروری کو عظیم الشان دینہ کنونشن کی یاد میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور تنظیمی کنونشن منعقد ہوئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور ریجن کی جانب سے خانوادہ سید محمد نقوی کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ خانہ زہرا پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر لاہور میں یوم تجدید عہد کی تقریب منعقد ہوئی، جس سے ڈویژنل صدر TNFJ سید ذوالفقار حیدر نقوی، سید عمران حیدر نقوی اور دیگر نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کو ہم ہر حال میں زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کی کاوشیں لائق صد تحسین ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی پاکیزہ قیادت کے 39 سال مکمل ہونے پر روح قائد کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں بھی یوم تجدید عہد منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ میرپور، ڈسٹرکٹ کوٹلی، مظفر آباد، دیر کوٹ، نمب سیدہ میں اور مرکزی پروگرام سید ساجد حسین کاظمی کے زیر اہتمام باغ آزاد کشمیر میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام کو اسد علی خان نے بطور کنوینر آرگنائز کیا۔ نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری سید عمران حسین سبزواری نے سر انجام دیے۔ پروگرام سے سید واجد کاظمی، ندیم جعفری، واجد جعفری، مدثر کاظمی، سبطین جعفری، شائق کاظمی، مختار کاظمی، سید زاہد کاظمی، عابد کاظمی، قمر عباس سبزواری، نجم الحسن جعفری، فروخ کاظمی،
تراب کاظمی، اسد علی خان، ثغیر حسن انصاری اور دیگر نے خطاب کیا۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے سید ساجد کاظمی نے کہا کہ آقائے موسوی نے بصیرت و قیادت کے ذریعے نہ صرف ملت جعفریہ کو ہر اہم موڑ پر سرخرو کیا بلکہ دین و وطن کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نم سیدہ کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کا پروگرام منعقد ہوا۔ ناظم الامور ٹی این ایف جے تحصیل دیر کوٹ سید نزاکت علی جعفری، سینئر نائب صدر ٹی این ایف جے ضلع باغ سید تابش جعفری، پیر سید شاہ شمس تبریزی اور سید بلال حیدر نے خطاب کیا۔ مقررین نے آقائے موسوی کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالی اور اپنے محبوب قائد کی روح سے تجدید عہد کیا اور اس امر کا اعادہ کیا کہ تا دم مرگ آقائے موسوی کے دیے گئے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میرپور خاص کی جانب سے یوم تجدید عہد کی تقریب اور میرپور خاص ڈویژن کا اجلاس صوبائی رہنما ڈاکٹر ثاقب کاظمی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداران سے حلف لیا۔ اجلاس میں میرپور خاص ڈویژن کے عہدیداروں کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا، جس کے مطابق غلام مرتضی راجڑ صدر، ڈاکٹر زاہد حسین لغاری سینئر نائب صدر، سید احمد کاظمی جنرل سیکریٹری، مجیب جنجوعہ جوائنٹ سیکریٹری، سید راشد کاظمی رابطہ سیکریٹری اور سید رسول شاہ کو انفارمیشن سیکریٹری نامزد کیا گیا۔ صوبائی رہنما ڈاکٹر کاظمی نے نامزد عہدیداران سے حلف لیا اور یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے تحریک رہنما اصولوں اور خط موسوی پر کاربند رہنے اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے مشن پر چلتے ہوئے مرکز مکتب تشیع علی مسجد کی ہدایت پر بلا وضع کے لیے تا دم مرگ سرگرم رہنے کا عہد کیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ نواسی رسول بنت علی و بطول حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روز شہادت یوم شریکت الحسین کے طور پر روایتی مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر کے امام بارگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس عزا اور ماتمداریوں کا انعقاد۔ مجالس سے علماء و ذاکرین کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قائم کردہ مجاہدہ کربلا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں یوم شریکت الحسین 15 رجب کو مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں ماتمی اور مذہبی تنظیموں کے زیر اہتمام امام بارگاہوں اور عزاخانوں میں مجالس عزا اور ماتمداری کے پروگرام منعقد ہوئے، جبکہ خواتین کی مجالس میں حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تابوت برآمد کیے گئے۔ امام بارگاہ زین الاعضاء میں مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خانوادہ عصمت و طہارت کی وہ باعظمت اور جرأت مند خاتون ہیں جنہوں نے الہی اصولوں اور دین و شریعت کی بقا و سربلندی کے لیے میدان کربلا میں پیش کی گئی انمول قربانیوں کو اجاگر کرنے اور حسینیت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام علی مقام مدینہ سے رخت سفر نہ باندھتے تو ہجرت رسول کا مقصد فوت ہو جاتا۔ نمائندہ والعصر نیوز دینا سید قاسم نقوی کے مطابق یوم شریکت الحسین سلام اللہ علیہ شہادت بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں سید غلام عباس اور پسران کے زیر اہتمام ان کی رہائش گاہ پر مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے ذاکر عاقب بلوچ، سید ابوالحسن، سید زرغام عباس اور سید محمد تقی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمداری برپا کی گئی۔ انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں یوم شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ آپا حسین نے کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ عظمت و شان خدیجہ جہان نسواں کی رہنما، انقلاب اسلامی کے علمبردار، پیغام کربلا کی مبلغہ اور کربلا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نمائندہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سورج کے روشن ذرات گواہ ہیں کہ معراج کمال، علم و شجاعت اور مشکل کشائے دو جہاں کی بیٹی اپنے باپ کے علم و شجاعت اور فضائل و خطبات کے باوجود اگر اپنے باپ کے لیے زینت اور لائق صد عز و افتخار ہے تو پھر بیٹی بھی فضیلتوں کا سمندر، لائق تکریم و تعظیم اور قابل ذکر ہے۔ امام بارگاہ شہیدان کربلا ٹائر بازار میں مجلس سے مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ اہل بیت واکنڈ، امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم سادات کالونی اسلام آباد، امام بارگاہ قصر ابو طالب مغل آباد میں یوم شریکت الحسین کی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ صداکار، فنکار، رائٹر اور براڈ کاسٹر ضیاء محی الدین 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ زیارات مقدسہ، کربلا و نجف، سامرا کی زیارات، ڈاکومنٹریز میں لازوال پس پردہ صداکاری انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بازار کوفہ سے قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔
فتح کے نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہوئے، اذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ عالمی شہرت یافتہ صداکار، فنکار، میزبان، ہدایت کار، مصنف اور زبان و ادب کا مستند استعارہ ضیاء محی الدین اس جہان فانی سے 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ امام بارگاہ یثرب DHA کراچی میں بعد نماز ظہرین آج 14 فروری بروز منگل ادا کی جائے گی۔ ضیاء محی الدین 20 جون سن 1933 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ والد خادم محی الدین درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا گھر ہی سے علم دوستی ورثے میں ملی۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ زبان و ادب کے وسعت آفریں دشت میں سبھی اصناف میں اپنی منفرد جاذبیت بھرے لہجے میں ایسی صداکاری کی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ضیاء محی الدین نے آسٹریلیا اور انگلستان میں تعلیم اور اسپیشلائزیشن کی۔ شہرہ آفاق فلم لارنس آف عربیہ میں کام کرنے کا بھی اعزاز اپنے نام کیا۔ ضیاء محی الدین نے مقامات مقدسہ کربلا و نجف و سامرہ، کاظمین و حرمین شریفین میں جو صداکاری کے جوہر دکھائے وہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام کربلا کی روشنی کو پھیلاتے رہیں گے۔ بعد کربلا جب قافلہ اہل حرم کی مخدرات عصمت و طہارت کو بازار کی منزلیں عبور کرنا پڑیں اور دربار یزید میں جو حالات درپیش آئے ان کی منظر کشی میں ضیاء محی الدین کی آواز نے درد و غم گساری اور عزم و ہمت و جان نثاری کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ اسی طرح واقعہ کربلا کی جانکاہ حکایات بیان کرتے ہوئے علمدار لشکر حسینی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا طلب مبارزت اور شہادت کے المیے کی ترجمانی نے انہیں کس مقام پر فائز کیا، اس کا اندازہ خود سن کر لگا سکتے ہیں۔ حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، اور خیمہ گاہ سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حضرت عباس پریشان اور مضطرب ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آب کا نتیجہ دکھا سکوں۔ قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ محجبین، کب تک غلام صبر کرے یا امام دین، مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کی، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ خیمے میں داخل ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، سب کو تسلی دی۔ میدان میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں، میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشق سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہر القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ ذوالفقار حیدری اس طرح چلا رہے تھے، آئی چمک کے غور پہ جب سر گرا گئی، سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک قصر تن کو زمین پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی۔ آ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیغ کے پانی سے بہہ گیا۔ نہر پر آپ کا قبضہ ہے،
ऐसे में नफ्स क्या चाहता है? कहते हैं, ऐ मेरे प्यासे नफ्स, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हों और तू पानी पी ले? खुदा की कसम, मैं सोच भी नहीं सकता कि पानी का एक कतरा भी पी लूं। आपके घोड़े ने भी मुंह मोड़ लिया और वो भी प्यासा रहा। अब्बास आबरू पे बड़ा हर्फ आएगा। पानी पिया तो नाम वफा डूब जाएगा। आप मुकाबला करते जाते थे और कहते थे कि मैं मौत से नहीं डरता जब तक जंग करते हुए तहे खाक न पहुंच जाऊं। मेरा नफस फर्जंद रसूल के नफस के लिए ढाल है। मेरा नाम अब्बास है। चरागे हयात अब्बास गुल हो गया। दुश्मन को भी न भाई का मातम खुदा दिखाए। पूछ अब उसी के दिल से कमर जिसकी टूट जाए। फरमाते थे पिसर से ये रोकर कि हाय हाय अकबर, बताओ भाई को भाई कहां से लाए। अब्बास क्या जुदा हुए, घर मेरा लुट गया। बचपन का साथ हाय गजब आज छूट गया। तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा हुसैन मुक़द्दसी ने ढुडियाल चकवाल में इमाम बारगाह सादात का दौरा किया। इस मौका पर कसीर तादाद में मोमिनीन ने ढुडियाल में उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुख्तलिफ अंजुमनों, मातमियों और दीगर तंजीमों की अहम शख्सियात इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। तफसीलात के मुताबिक तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने अपने वफ्द के हमरा ढुडियाल का दौरा किया। ढुडियाल पहुंचने पर मरकजी इमाम बारगाह सादात में सूबाई नाज़िमुल उमूर तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया अल्लामा मकसूद रज़ा आबिद, मौलाना इमरान मेहदी, मौलाना अज़हर अब्बास और कसीर तादाद में सादात व मोमिनीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादज़ा जुलूस की शक्ल में सैयद ग़ुलाम अली शाह की अकामतगाह महल्ला दरसगाह में लाया गया। इस मौका पर उन्होंने सैयद ग़ुलाम अली शाह, चौधरी खुर्शीद बेग, सैयद अज़हर अब्बास के अलावा अज़ादारान, मातमियान, सालार और शिया कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात की। बादज़ा उन्होंने सैयद समर हमदानी, सैयद नादे अली की अकामतगाह पर शहादत हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में ख़ुसूसी मजलिस से खिताब किया और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किया। अपने खिताब में उन्होंने मिशन विला और अज़ा के लिए कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की गिरां कदर खिदमात का तज़किरा किया और उन्हीं खतूत पर पाकीज़ा मिशन जारी रखने के अहद का इजहार किया। कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के कायम करदा 11 ता 13 रजब जश्न मौलूद काबा की मुनासिबत से बाबा ज़बार सैयद अख्तर हुसैन काज़मी खैमा अब्बास 13 सईदा इस्लामाबाद में अज़ीमुश्शान जश्न का एहतमाम किया गया, जिससे अल्लामा फ़ख्र अब्बास आबदी सदर तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया ज़िला ईस्ट इस्लामाबाद, ज़ाकिर आले अब्बा सैयद ग़ुलाम अली काज़मी, नात खान नौमान कियानी और दीगर ज़ाकिरीन के अलावा ज़ाकिर आले अब्बा सैयद अता अब्बास काज़मी, ज़ाकिर रसूल हैदर सैयद हैदर अब्बास काज़मी, कसीदा खान सैयद जाबिर अब्बास काज़मी और दीगर ने नजराने अकीदत पेश किया। इस मौका पर चरागा किया गया था और ज़बरदस्त जश्न का एहतमाम किया गया। जश्न के इख्तिताम पर केक काटा गया, मोमिनीन की खिदमत में नियाज और तबर्रुक बांटा गया और पूरे इलाके में नारे हैदरी की गूंज से इलाका गूंजता रहा। शकरगढ़ मेलू सेलू से नुमाइंदा वल असर के मुताबिक जश्न मौलूद काबा अकीदत और एहतराम मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। सालाना जश्न के मौका पर मोमिनीन की कसीर तादाद समेत सदर तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया हकीम हाजी ग़ुलाम अली और तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम अहले इस्लाम सादात व मोमिनीन को ख़ुसूसी मुबारकबाद दी गई। ज़ाकिरीन और वाइज़ीन ने अपने खिताबात में फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के बानी सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज फ़िक़े जाफ़रिया बाबा निसार हैदर आवान थे। उन्होंने मेहमानों की तवाज़ो की और उन्हें खुश आमदेद किया। इस मौका पर ख़ुसूसी केक काटा गया और इख्तिताम पर लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया था, जबकि प्रोग्राम के
اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔